آج قرآن کریم کی پہلے پارے کی آیات بینات اور دوسرے پارے کے پہلے پاؤں کی آیات بینات تلاوت کی گئی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا تعلق قرآن کریم کی دو صورتوں سے ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سورہ مبارکہ پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات بینات تلاوت کی گئی۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی تعریف کی ہے اور بندے کا اللہ سے ایک سوال کرنے کا ایک انداز بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کا ذکر بھی ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال، اور تیسرا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ ابتدا شاید اس سورہ مبارکہ کی حروف مقطعات کے ساتھ ہے، الف لام میم کے ساتھ۔ حروف مقطعات کو اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اور بھی جگہ پہ ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد واو نون وغیرہ، تو ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کو ملا کر نہیں پڑھنا بلکہ علیحدہ علیحدہ۔ اس کے بعد خلق کائنات میں قرآن کریم کی شان بیان فرمائی کہ ہر طرح کی شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ متقین کے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر خالق کائنات میں فرمایا کہ یہ صفات رکھنے والے جو متقی ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ کافر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ان کو ڈرانا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اسی طرح ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے کام ایسے ہیں، ان کی کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سننے، دیکھنے اور اسی طرح ان کے دلوں کی جو قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب فرما دی ہے۔ منافقین کا ذکر کیا گیا، منافقین کی بھی مثالیں بیان کی گئی۔ منافقین کی منافق جو ایک پہچان ذکر کی گئی وہ یہ کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب چلے جاتے کافروں کے پاس انہیں کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کی ایک پہچان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کر بھی فرمایا کہ ان کے تذکرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تفصیل بیان کی۔ پھر خالق کائنات نے پوری انسانیت کو دعوت دی کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حیات کائنات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا، ان کا ذکر خیر بھی ہے، پھر ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا گیا، اس کا ذکر بھی ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔ وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، تم پر ایمان لاؤ گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عزت ملے گی تو میرا وہ وعدہ پورا کرو جو اللہ نے تم سے کیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح جو اگلا رکوع ہے اس سے یا بنی اسرائیل رسول، یہ بھی بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کو فرمایا،
اور اس رکوع کے اندر خالق کائنات نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے تو قوم نے مجھے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اس بات کا بھی ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر یہ نعمت فرمائی تھی کہ ان کے لیے دریا کو اس کے اندر رستے بنا دیے تھے اور فرعون اور اس کے حواریوں کو ناکر کر دیا تھا. اس کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح آج کی تلاوت کرنا آیات بینات. اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر کیونکہ جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ بندہ ایک قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد پھر معلوم نہیں ہو رہا تھا اس کو کس نے قتل کیا. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی کہ انہیں گائے ذبح کریں. اب جب کہا گیا گائے ذبح کریں تو وہ آگے سے کہنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے کہ مذاق کرنا تو جہالت ہے. اللہ کے پیغمبر کو ایسا نہیں کرنا. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ بتایا گیا کہ وہ کھیتی باڑی میں استعمال نہ ہو. ایسی گائے ہونی چاہیے جو پانی دینے کے لیے بھی کھیتی کو استعمال نہ کی گئی ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو, بچی بھی نہ ہو, درمیانی عمر کی ہو, اس کا رنگ زرد ہو, خوبصورت ہو, دیکھنے والے کو اچھا لگے. تو اس درجوں کی اس صفات کی جو ہے وہ گائے ڈھونڈو. جب ڈھونڈ لی گئی اس کے بعد پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے ذبح کرنے کے بعد جب کو لگایا گیا اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے خود بتا دیا کہ مجھے بنانے کو. تو یہ ایک معجزہ تھا. اس کا ذکر بھی آج کی آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح تحویل قبلہ کا ذکر اور یعنی پہلے قبلہ شریف جو تھا بیت المقدس اس طرف مدینہ شریف کے اندر بھی جا کر تقریباً 17 ماہ جو ہے وہ اسی طرف ہی کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ سے اپنا جو چہرہ ہے مسجد حرام کی طرف آپ پھیر دیتے. تو مسجد حرام کی طرف جب چہرہ پھیر لیا تو اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں. نماز کے اندر بھی قبلہ تو نماز کے اندر 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف, اس کے بعد پھر 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف بنا دی. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے بیت اللہ شریف کی آپ سے ہے اس کا ذکر بھی دوسرے بارے کی جو ہے وہ ابتدائی آیات کے اندر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ کبھی بھوک سے اور اسی طرح خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمی کر کے 12 سال کی کائنات نے فرمایا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر یعنی جنہوں نے صبر کیا بھوک کے اندر, خوف کے اندر, مال اور جانوں میں کمی کے اندر, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری جو صبر کرنے والے لوگ ہیں کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت اٹھا کر کے اس کو میں سے نصیب فرمائے.